السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رینڈم اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج جو میں آپ کے لیے ناول لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے دستے بے طلب میں پھول، اور اس کی رائٹر ہیں عفت سحر پاشا۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی پہلے قسط کی جانب۔ آج سے 12 سال پہلے جب بڑی آپا کی شادی ہوئی تب وہ فقط 8 سال کی تھی۔ اسے اس شادی میں کچھ ادھورے پن کا احساس تو ہوا، مگر اس قدر ذہنی شعور ہی نہیں تھا کہ وہ تمام صورتحال کو سمجھ سکتی۔ خوبصورت قیمتی لباس اور ڈھیروں زیورات سے لدی پھدی بڑی آپا کوئی حور لگ رہی تھی۔ پھر شادی ہو گئی، مگر نہ تو بارات آئی اور نہ ہی دولہا۔ بڑی آپا بھی کہیں نہیں گئی، بس اپنے کمرے سے ودا ہو کر پچھلے دالان والے کمرے میں منتقل ہو گئیں۔ اسے بڑی آپا سے بہت محبت بھی تھی، اور چونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی اس لیے بڑی آپا کا پیار اس کے لیے بالکل ایک ماں کا سا تھا۔ دالان والے کمرے میں منتقل ہونے کے بعد سے تو جیسے آپا سارے رنگوں کو، خوشبوؤں کو، آئینے کو بھول ہی گئی تھی۔ سفید لباس پہنے، خود کو سفید ہی دوپٹے میں چھپائے، وہ ہر وقت قرآن پاک کھولے بیٹھی رہتی۔ کبھی جو اس کی کسی بات پر ہنسنا شروع کرتی تو ہنستی ہی چلی جاتی، اور کبھی جو ان پر وحشت طاری ہوتی تو پھر ان کی چیخیں پوری حویلی میں گونجا کرتی۔ تب وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ آتی۔ پھر وقتاً فوقتاً بڑی آپا کی چیخیں راتوں کو بھی گونجنے لگیں تو اس نے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ حویلی کے نوکرانیوں سے اس نے دبے دبے الفاظ میں سنا تھا کہ بڑی آپا پر کسی بہت بڑے طاقتور جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ تب وہ اور بھی خوفزدہ ہو گئی۔ دن، مہینے اور پھر سالوں بیت گئے۔ وہ بانگ پن اور خوبصورتی جو کبھی بڑی آپا کی شخصیت سے جھلکتی تھی، وہ مزید نکھر کر اب شہر گل کی ذات میں سمٹ آئی تھی۔ بڑی آپا اب بے حد بدل گئی تھی۔ پورے گوٹھ کی عورتیں ان سے دم کروانے اور تعویذ لینے آتی تھیں۔ ہر وقت دالان میں عورتوں اور بچوں کا ہجوم رہتا۔ اب وہ اللہ والی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی، اور شہر گل اسے اب آپا سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ زندگی کے دوسرے عشرے میں قدم رکھنے تک اسے حویلی کے تمام قوانین اور اصول ازبر ہو چکے تھے۔ اس سے اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ حویلی کی لڑکیاں زرق برق لباس پہن کر زیورات سے لدی پھدی ہونے کے باوجود حویلی سے رخصت کیوں نہیں ہوتی۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان لڑکیوں کے دولہا اور باراتیں کیوں نہیں آتی، اور یہ آگہی اسے سناٹوں میں دھکیل گئی تھی۔ یہ بہت پہلے کی بات تھی۔ اس نے کتنے اشتیاق سے اماں بھی سے اجازت لی تھی آمنہ کی بہن کی بارات میں جانے کے لیے، مگر انہوں نے جھڑک دیا تھا۔ خبردار جو ان کمی کمین لوگوں میں جانے کا نام بھی لیا تو تھوڑی دیر کے لیے اماں بھی، کل آپ نے مائیوں پر بھی جانے نہیں دیا۔ اس نے ضد کی تو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر غصے سے بولی، اتنا تو مجھے ان تینوں نے مل کر تنگ نہیں کیا جتنا اکیلی تو کرتی ہے۔ اماں بھی، میری ساری سہیلیاں جائیں گی، بس تھوڑی دیر کو اماں بھی، وہ ان سے لپٹ گئی۔ مگر بابا سائیں کی اجازت کے بغیر ایک سانس بھی نہ لینے والی اماں بھی بھلا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی؟ تب ہی سب سے بڑے ادا فیروز کسی کام سے وہاں آئے تو اس کی ضد دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ بڑے لاڈ ہو رہے ہیں اماں بھی سے، خیریت تو ہے؟ ادا دیکھیں نا، اماں بھی مجھے بارات دیکھنے جانے نہیں دے رہیں۔ وہ فوراً منہ بسورنے لگی۔ ادا فیروز اس کی بات بہت کم ٹالا کرتے تھے، اس لیے اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ کس کی شادی ہے؟ وہ بھویں اچکا کر پوچھنے لگے تو اس نے فر بتا دیا، میری سہیلی ہے نا آمنہ، اس کی بڑی بہن کی آج بارات ہے، تو جاؤ نا، کس نے روکا ہے تمہیں؟ ادا فیروز کے اس قدر آسانی سے مان جانے پر وہ حیران تھی۔ اماں بھی گھبرا گئی۔ پر تمہارے بابا سائیں، انہوں نے سمجھانا چاہا تو دیوار پر ٹنگی رائفل اتارتے ہوئے وہ پلٹے۔ انہوں نے ہی تو کہا ہے، ساتھ میں نگار بھی جائے گی، ادا فیروز نے اپنی دوسرے نمبر والی بیوی کا نام لیتے ہوئے کہا، پھر ساتھ ہی ان کی حیرانی دور کرنے کے لیے وضاحت بھی کر دی، الیکشن سر پر ہیں اماں بھی، ان کمی کمین لوگوں کو مٹھی میں رکھنے کے لیے بہت سے حربے آزمانے پڑتے ہیں۔ نور دن خود بابا سائیں کے پیر چھونے آیا تھا کہ آ کر اس کے دی کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، اس لیے انہوں نے اجازت دی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں ہو آئیں گی تو ہمارا نام ہو جائے گا۔ یہ نچلی ذات کے لوگ تو اسی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے تب شہر گل کے پلے نہیں پڑا تھا۔ اسے تو اسی خوشی نے بے حال کر دیا تھا کہ وہ پہلی بار گوٹ کی کسی شادی میں شرکت کرنے والی تھی۔
تب اسے پتہ چلا تھا کہ شادی کیسے ہوتی ہے۔ آمنہ کی بڑی بہن دلہن بنی اتنی اچھی تو نہیں لگ رہی تھی، مگر خوشی نے اس کے چہرے پر دل فریب سے رنگ بکھیرے ہوئے تھے۔ ڈھول بازوں کے ساتھ بارات آئی تو نگار بھابھی کے ساتھ صرف ایک وہی تھی جس نے پردے میں رہ کر دولہا اور باراتیوں کو دیکھا تھا۔ ان کے اندر عجیب سی الجھن سر اٹھانے لگی، اور اس روز اس نے گھر آ کر اماں بھی سے بڑی آپا کے شوہر کے متعلق استفسار کیا تو ان کا رنگ فک ہو گیا۔ ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسے کمرے میں گھسیٹ لیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ سچی اماں بھی، نوری کا شوہر گھوڑی پر بیٹھ کر آیا تھا، اور پھر آمنہ بتا رہی تھی کہ وہ نوری کو جاتی ہوئی ساتھ لے جائے گا۔ بڑی آپا تو کہیں نہیں گئی، وہ معصومیت سے بولی تو انہوں نے اب کی بار اسے 72 لگا دیا۔ خبردار، جو اب یہ بکواس کی ہو تو وہ پاک بی بی ہے، اسے ان فضول باتوں سے کیا واسطہ؟ وہ ان کے انداز پر روحان سی ہو گئی۔ مگر ان کی شادی تو ہوئی تھی نا اماں بھی؟ ہاں ہوئی تھی، مگر ان کمین لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ قرآن مجید کے ساتھ۔ اس کے حلق سے سرگوشی ہی نکل پائی تھی۔ ہاں، بڑی نصیبوں والی ہوتی ہے وہ، اللہ کا خاص کرم ہوا اس پر، دیکھا نہیں پورے گوٹ کی عورتیں مرید ہیں اس کی، اللہ والیاں کہتی ہیں سب اسے، اللہ نے اتنی شفا دے رکھی ہے میری دی کے ہاتھ میں۔ بی اماں کے انداز میں تفاخر سا سمٹ آیا تھا، وہ خوف زدہ سی تھی۔ پر بی اماں، گوٹ کی سب لڑکیوں کے تو دولہا آتے ہیں، ان نیچ لوگوں سے میری دی کا کیا مقابلہ؟ وہ سب تو اس کے قدموں کی خاک بھی نہیں۔ اور پھر اماں نے اسے آئندہ اس موضوع پر بات کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے حویلی کا ہر پوشیدہ راز معلوم ہوتا چلا گیا۔ پردوں والی گاڑیوں میں اسکول اور پھر کالج جانے تک اس کے اوپر سچائی کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ اس کے سامنے روتی بلکتی سیماب اور گلناز کے حق بخشوا دیا گیا تھا۔ یوں چھوٹے چچا کی حویلی کے پچھلے کمرے بھی پاک کمرے اور اللہ والیوں کے کمرے کہلائے جانے لگے تھے۔ پھوپھی حسنہ کی اکلوتی اور خوبصورت بیٹی رحمہ کو چچا کے سب سے چھوٹے بیٹے سے بیاہ دیا گیا تھا، جو ابھی محض 5 برس کا تھا اور رحمہ کو آپا کہہ کر بلاتا تھا۔ وہ شہر گل کی ماموزاد نگین تھی، اس کی عزیز ترین سہیلی، جس کے دکھنے سے پہرو رلایا تھا، اور وہ ادا سالار کی تیسری بیوی بن کر حویلی میں آئی تھی۔ ظلم سا ظلم تھا کہ خود ادا سالار کی سب سے بڑی بیٹی نگین اور شہر گل کی ہم عمر تھی۔ وہ گھنٹوں بڑی آپا کی گود میں سر رکھے نگین شاہ کے دکھ پر روتی رہی تھی۔ اپنے انجام کے خیال سے ان آنکھوں میں ایک خوف سا بھر دیا تھا۔ سب کی تقدیریں اللہ لکھتا ہے، کسی کو اپنے مستقبل سے متعلق کچھ خبریں نہیں ہوتی، مگر حویلی کی تمام لڑکیوں کو لگتا تھا کہ ان کی تقدیر حویلی کے مردوں کے ہاتھوں میں ہے، اور جب چاہیں کسی کی بھی زندگی کا فیصلہ کر ڈالتے ہیں۔ بڑی آپا، میرے لیے دعا کریں، میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپا، آپ دعا کریں کہ آپ کی شہر گل کی قسمت میں ایسا کوئی پاک کمرہ نہ ہو، پلیز بڑی آپا۔ خوف اور دہشت کے مارے اسے کئی روز تک بخار چڑھا رہا۔ نگین کا رویہ اس قدر حوصلہ شکن تھا کہ شہر گل ششدر رہ گئی۔ نگی، تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، مگر نگین تو جیسے زمانے بھر کی تلخیاں گھول کر پی گئی تھی۔ میں پہلے ہی بہت عاجز آ چکی ہوں، مجھے اور تنگ مت کرو۔ میرا کیا قصور نگی؟ ہم سب کی تقدیر میں ہی یہ لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے پوری دنیا دی ہے، مگر اس حویلی کے مکین ہماری زندگیوں کو ایک کال کوٹری میں مقید کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ حویلی ہمیشہ راتوں کو ہذیانی چیخوں سے گونجتی رہے گی، اور پچھلے کمرے آباد ہوتے رہیں گے۔ قرآن مجید جیسی عظیم اور پرجلال کتاب کی حرمت کو اس قبیح رسم کے ذریعے مسخ کرنے والوں پر عذاب الہی کیوں نازل نہیں ہوتا؟ جس بیٹی کی تعظیم ہمارے رسول عربی نے ہمیشہ کی، اسے انہی کی امتیوں نے ناقابل تضحیک بنا دیا ہے۔ کوئی کیوں اس شرمناک فعل کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا؟ وہ بلک بلک رہی تھی، مگر نگین تو جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ تم تو خوش ہو نا؟ تمہیں کس بات کا دکھ ہے؟ میری زندگی برباد ہوئی ہے، سولی پر تو میں چڑھی ہوں نا، تمہاری زندگی میں تو کوئی سالار نہیں آیا۔ نگین کے زہر خوند انداز نے اسے ساکت کر ڈالا۔ نگین، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم سب ایک جیسے ہو، بیٹیوں کا کاروبار کرنے والے۔ وہ اپنا آپ کھو چکی تھی۔ شہر گل اٹھ کر بڑی آپا کے پاس آ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل شدت غم سے پھٹ جانے والا ہو۔ بڑی آپا، آپ تو اللہ والی ہیں، مجھ پر کوئی دم درود پھونک دیں، کوئی تعویذ کریں، میں بھی اندر سے مر جاؤں، بے حس ہو جاؤں، مجھے کوئی ظلم نہ لگے، میں بھی حویلی والوں کے پاؤں چھو کر ان کی تعظیم کروں، میرے اندر سر پٹکتی بغاوت دم توڑ دے، میں بھی صبر اور خاموشی کے ساتھ ان کمروں میں سے کمرہ آباد کر دوں۔ دعا کریں بڑی آپا، آپ تو اللہ والی ہیں۔
وہ بلک رہی تھی، بکھر رہی تھی اور اپنی لاڈلی شہر گل کے دکھ کو بہت شدت سے محسوس کرتے ہوئے بہت عرصے بعد بڑی آپا کی آنکھوں کی زمین پر بھی برسات کا موسم اتر آیا تھا۔ اپنی طرف سے بہت جلدی کرتے ہوئے بھی وہ بمشکل ٹائم پر تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تو بابا جان ہاسپٹل اور مما اسکول جانے کو تیار بیٹھی تھیں۔ وہ زوردار آواز میں سلام کرتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کس قدر بری نیند ہے تمہاری اویس، تمہیں تو ہفتے کو اگر کہیں جانا ہو تو جمعے کو ہی اٹھانا شروع کر دینا چاہیے۔ ماما کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اسکول کی پرنسپل ہیں۔ شکر کرو زرین کہ یہ تمہارے اسکول میں نہیں پڑھتا، بابا نے ہنس کر کہا تو وہ ناشتے سے ہاتھ روک کر انہیں گھورنے لگا۔ بابا جان آپ بھی ڈھنگ سے ناشتہ کرو، کیوں حلق تک بھر رہے ہو؟ ماما کی نظریں اس کے ہر عمل پر تھیں۔ ٹائم دیکھیے، آپ اور مجھے ان 3 گھنٹوں میں نہ صرف واپس لاہور پہنچنا ہے بلکہ یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے دیر ہونے کی ساری ذمہ داری انہی کے سر پر ہو۔ ہاں بیٹا جی، آپ تو فجر کے ٹائم میں تیار ہو بیٹھے تھے، میں نے ہی لوریاں دے کر دوبارہ سلا دیا۔ ماما نے طنز کیا۔ وہ بے بسی سے بابا جان کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر مدد سے انکار کر دیا۔ دیکھو بھائی، مجھے تو خود تمہاری ماما نے سدھار رکھا ہے، اس لیے تم بھی خاموشی سے سن لو۔ چلو بھائی جلدی کرو، باہر ڈرائیور کب سے تیار کھڑا ہے۔ بابا جان نے ٹائم دے کر اسے احساس دلایا تو وہ جلدی جلدی چائے کی گھونٹ بھرنے لگا۔ بابا جان نے راستے میں اترنا تھا اس لیے وہ اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ اٹھ کر ماما کے آگے جھک گیا۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کے رخسار اور پھر ماتھا چوما تھا۔ خیال رکھا کرو اپنا۔ ڈونٹ وری ماما، بہت خیال رکھتا ہوں اپنا۔ آدھے گھنٹے سے پہلے تو آئینے کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں ہوں۔ وہ انہیں بازوؤں کے گھیرے میں لیے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ بابا جان، میں نے آپ سے لاہور شفٹ ہونے سے متعلق کہا تھا، کچھ سوچا آپ نے؟ وہ ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیے، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ حیران ہوا، مگر کیوں؟ بڑے شہر کے بہت مسائل ہوتے ہیں اویس، ابھی تم نے عملی زندگی میں قدم نہیں رکھا، اس لیے کچھ نہیں جانتے، اور پھر اس چھوٹے سے شہر نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، وہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اب زمانہ بہت بدل گیا ہے بابا جان، وہ انہیں قائل کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ زمانہ نہیں بدلتا بیٹا، لوگ بدل جاتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں، ہمارے سوچنے سمجھنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ یہ تو فقط ایک محاورہ سا بن گیا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، ورنہ زمانہ تو لوگوں سے مل کر بنتا ہے، اور ہم لوگ تو بالکل وہی ہیں جو آج سے کئی سال پہلے تھے۔ وہ طمانینت سے کہہ رہے تھے۔ پھر بھی بابا جان، وہاں سہولتیں بہت ہیں، ترقی کے چانسز بہت ہیں۔ سہولتیں تو آپ کہیں بھی بنا سکتے ہیں بیٹا، اگر بڑی بڑی فیکٹریاں اور کارخانے صرف بڑے شہروں میں لگانے کے بجائے ان چھوٹے شہروں میں لگا دیے جائیں تو سوچو بے روزگار نوجوانوں کو کتنی سہولت ہو جائے گی۔ اور اگر تم جیسے تعلیم یافتہ نوجوان تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان شہروں میں جاب کریں تو کیوں نہ یہ شہر بھی ترقی کریں، مگر یہاں تو یہ حال ہے کہ نہ ٹیچرز پورے ہوتے ہیں اور نہ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر۔ یہ تو ہے۔ وہ متفق ہوا تھا۔ انہیں ایک دم سے یاد آیا، تم سے میں نے ذکر کیا تھا نا ادا گلزار کا، تایا جان کا؟ جی ہاں، استفہامیہ انداز میں پوچھتے پوچھتے اسے یاد آ گیا تھا، میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی۔ اچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی آواز میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ پہلے تو کافی ناراض ہوتے رہے مگر پھر ان کا موڈ قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ بابا جان، اب آپ ان سے رابطہ کیوں استوار کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ آپ کی اپنی ایک لائف ہے؟ اس کی آنکھوں میں الجھن سی سمٹ آئی۔ حویلی کے تمام اصول و قواعد کی کہانیاں وہ بچپن سے ماما اور بابا جان کی زبانی سنتا آ رہا تھا۔ بابا جان نے ماما کے ساتھ اپنی پسند کی شادی کی تھی اور پھر ماما سے کیے وعدے کو ایفا کرنے کی خاطر حویلی کی روایت کے مطابق کسی کزن سے شادی نہیں کی تھی، اسی وجہ سے انہیں برادری بدر کر دیا گیا تھا۔ حویلی کے کسی لڑکے کا لڑکی سے اور لڑکی کا لڑکے سے شادی سے انکار کرنا، لڑکی کی موت اور لڑکے کو برادری سے نکال دینے کے قابل جرم تھا۔ اور اب اتنے لمبے عرصے کے بعد جب تینوں بچے جوان ہو چکے تھے، بابا جان کو جانے کیوں اپنا خاندان یاد آنے لگا تھا۔ درخت چاہے کتنا ہی اونچا، کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے بیٹا، جڑوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان بھی کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، کہیں بھی کیوں نہ بس جائے، اس کا خاندان اس کا حوالہ ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں ہوتے۔ اور پھر اختلاف رائے اپنی جگہ، اگر مل بیٹھنے اور رنجشیں دور کرنے کا موقع مل رہا ہو تو پھر کیوں بے جانہ دکھائی جائے۔ محبتوں کے آگے جھک جانے میں ہی بڑائی ہوتی ہے۔ وہ اپنے مخصوص دوستانہ انداز میں اسے سمجھا رہے تھے۔ وہ ہنسنے لگا۔ پھنسا نہ دیجیے گا بابا،
یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر کوئی اور ہی چکر پڑ جائے، ماما تو قیامت کھڑی کر دیں گی۔ اس کی بات سمجھ کر وہ بھی ہنس دیے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا مائکل، جب ہو سکتا تھا تو ہم نے تب نہ ہونے دیا۔ میری منگیتر مجھ سے آدھی عمر کی بھی نہیں تھی، بالکل بچی تھی۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، اب تو بڑی ہو گئی ہوں گی۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بدستور شرارتی انداز میں بولا تو وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے تعصب سے سر ہلانے لگے۔ تب بھی ڈرائیور نے ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روک دی تو وہ اس کی پیشانی چوم کر ہمیشہ کی طرح اسے اپنا خیال رکھنے کا کہتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ غلام محمد، اب ذرا گاڑی کو اڑانا شروع کرو، جب تک میں سو کر اٹھوں ہمیں لاہور کی حدود میں ہونا چاہیے۔ وہ ڈرائیور کو تنبیہ کرتے ہوئے نشست پر نیم دراز ہو گیا۔ سونے میں تو اسے ہمیشہ چند لمحے ہی لگتے تھے، اور واقعی جب ڈرائیور نے اسے جگایا تو وہ نہ صرف لاہور کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، بلکہ اب ڈرائیور اس کے ارادے بھی پوچھ رہا تھا۔ اس نے جمائی روکتے ہوئے رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی، پھر کچھ سوچ کر سستی سے بولا، فلیٹ کی طرف چلو یار، یونیورسٹی کل صحیح۔ اگلے 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ خوبصورت بلڈنگ کے پارکنگ لاٹ میں موجود تھے۔ غلام محمد نے پھرتی سے دروازہ کھول کر اس کا بیگ نکالا تو وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتا باہر نکل گیا۔ بس کافی ہے غلام محمد، یہ تم رکھو۔ اس نے والیٹ نکال کر اس میں سے 200 روپے نکال کر اس کو تھمائے۔ راستے میں چائے وغیرہ پی لینا۔ بیگ مضبوطی سے تھامے وہ لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ 2 منزل تک پہنچنے لفٹ سے نکل کر فلیٹ میں داخل ہونے اور ایک مؤثر تقریر تیار کرتا رہا جو کہ یونیورسٹی پہنچ کر دوستوں سے اس کی جان بخشی کر سکتی، کیونکہ وہ 4-5 دنوں کا کہہ کر پورے 2 ہفتوں کے بعد واپس لوٹا تھا، اور سارے فساد کی جڑ تو اویس کو سائڈ ٹیبل پر خاموش پڑا موبائل فون لگ رہا تھا۔ جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح وہ کچھ اتنی افراتفری میں نکلا تھا کہ موبائل وہیں دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ ستم یہ کہ سب فرنٹ کے پاس فقط موبائل نمبر ہی تھا، گھر کا فون نمبر دینے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے موبائل فون چارجنگ کے لیے لگایا اور پھر سفر کی تکان اور سستی دور کرنے کے لیے بیگ میں سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ تیرا یوں روٹنا اس موسم گل میں کیا بتلائیں کہ ہم سے دل فگاروں کو بڑی تکلیف دیتا ہے۔ تیرا یوں روٹنا ہمدم کہاں تک ٹھیک ہے، ابھی تو عشق پہ اپنے بس ایک بہار گزری ہے، اب اسے روٹ جانا یوں تیرا کیا معنی رکھتا ہے، ابھی تو کتاب زیست کے بہت ارواح خالی ہیں، انہیں رنگوں سے بھرنا ہے یہ ساری خواہش دل کی، خدا را جاں بھی جاؤ چلو اب مان بھی جاؤ۔ ہونٹوں کی تراش میں مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کا معافی نامہ سنتے سنتے بے اختیار روما ہنس دی تھی۔ تھینک یو، پورے 2 ہفتوں کی محنت ٹھکانے لگی، اتنی مشکلوں سے یاد کیا تھا یہ سارا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے طمانینت سے بولا تو روما نے اسے گورا، زہر لگ رہے ہو اس وقت اویس شاہ، اور تم شہد۔ اس نے شرارت سے کہا تو روما کو اپنی سنجیدگی برقرار رکھنا محال ہونے لگا۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ میں کتنی پریشان ہوں گی؟ اگر موبائل فون یہاں بھول ہی گئے تھے تو وہاں سے فون کر لیتے۔ وہ واقعی خفا تھی، اس لیے تو آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد بھی مان نہیں رہی تھی، اور اویس وضاحتیں کر کر کے نڈھال ہو رہا تھا۔ ایمان سے رومی، جب کبھی میرے گھر جاؤ گی تو دیکھنا کہ وہاں جا کر کچھ بھی یاد نہیں رہتا، وہاں محبتوں کا جادو پھیلا ہے۔ اور پھر بابا اور مما کی بات الگ، حارث اور ہمنا آئے ہوئے تھے، وہ تو اپنے علاوہ کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیتے۔ پتہ نہیں کیسے 2 ہفتے گزر بھی گئے۔ روما کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا، پھر وہ دانت پیس کر غصے سے بولی، اتنی آسانی سے تم مجھے بھول گئے تھے؟ وہ گڑبڑا کر سیدھا ہو بیٹھا، یہ میں نے کب کہا، میں تو ان دونوں کی بات کر رہا تھا اور کچھ سوچنے ہی نہیں دیتے۔ اس نے وضاحت کی، پھر قدرے بیچارگی سے بولا، صبح سے عامر لوگوں کو وضاحتیں پیش کر رہا ہوں اور اب تم مجھے خودکشی کی ترغیب دلا رہی ہو، بہت برے ہو اویس شاہ۔ وہ خفا بہت دلربا لگ رہی تھی۔ اویس نے اس کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ معافی ہو گئی؟ دل تو نہیں چاہ رہا، مگر وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے رک سی گئی۔ یہی آزمائشیں تو محبتوں کو مضبوط کرتی ہیں رومی، تھوڑی بہت جدائی ہونا چاہیے۔ وہ شرارت کے موڈ میں تھا، اور چاہے میرا ہارٹ فیل ہو جائے۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ کر بولی، ہر ایک چیز بدل جاتی ہے، عشق کے موسم آنے تک راتیں پاگل کر دیتی ہیں، دن دیوانے ہو جاتے ہیں۔ بکواس، آزمائش شرط ہے، وہ فوراً بولا۔ نگین کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اسے تحیر کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ خدا کا شکر ہے نگی کہ تمہیں بھی میری یاد آئی، شکوہ آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بازو
سے تھامے اپنے پلنگ پر لے آئی۔ بھئی ایک خوشخبری تھی، میں نے سوچا کہ خود تمہیں سناؤں۔ اس کی بات سے قطع نظر شہر گل کو اس کے لہجے کی کھنک بہت اچھی لگی تھی۔ یہی نگین پہلے چڑیا کی طرح چہکتی پھرتی تھی، مگر اب جب سے وہ اس حویلی میں بیاہ کر آئی تھی اس کی تمام چہچہاہٹ کھو گئی تھی۔ تمہاری پڑھائی تو ختم ہو چکی، اب یہ سب کیوں بکھیرے رکھتی ہو؟ وہ بستر پر پھیلی کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پڑھائی ختم ہوئی، یہ شوق نہیں، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے کتابیں سمیٹنے لگی۔ اس نے بہت شاندار نمبروں سے BA کا امتحان پاس کر لیا تھا، اب مزید پڑھنے کی اجازت تو نہیں تھی، اس لیے مجبوراً وہ خود ہی کتابیں منگوا کر پڑھتی رہتی تھی۔ اب ان کتابوں کو چھوڑو اور کچھ سلائی کٹائی کا کام سیکھو، وہ مشورے دے رہی تھی۔ شہر گل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیوں؟ بھائی اپنے شوہر کے کام عورت کو خود کرنے چاہیے نا۔ نگین کے کہنے پر وہ استجاب سے بولی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارا شوہر پیدا ہونے والا ہے، نگین بہت اطمینان سے بولی تو شہر گل نے شوشدر ہو کر اسے دیکھا۔ وہ بڑے مزے سے اس تک خوشخبری پہنچا رہی تھی۔ اب بس 1.5 ماہ تو ہی رہ گیا ہے تمہاری بات پکی ہونے میں۔ سب کو یقین ہے کہ زرمینی چچی کے گھر اس دفعہ بیٹا ہی ہوگا، اور تو کوئی ہے نہیں۔ بابا صاحب نے اماں بھی سے کہہ دیا ہے کہ تیاریاں کر رکھیں، اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ سینا پرونا سیکھ لو تاکہ مننے سے دلہا میاں کے کرتے پاجامے ہی سی سکو۔ یہ کیا بکواس ہے نگی؟ بمشکل وہ بول پائی۔ ارے میں تمہیں اتنی بڑی خوشخبری سنا رہی ہوں اور تم ناراض ہو رہی ہو؟ وہ حیران ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ شہر گل کا جی چاہا اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ خاموش ہو جاؤ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ہذیانی انداز میں چیخ اٹھی۔ ہاں، وہ استہزائی انداز میں ہنسی۔ واقعی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا آج تک کبھی اس حویلی میں ایسے گھٹیا کام ہوئے ہیں؟ پلیز ایسی باتیں مت کرو، وہ اس کا ہاتھ تھام کر منت بھرے انداز میں کہتے ہوئے رو دی۔ اگر میرے خاموش رہنے سے حویلی کے رواج بدلتے ہیں تو میں بسز شوق تم مجھے قتل کر سکتی ہو، وہ لاپرواہی سے کہتی اسے بے حد ظالم لگ رہی تھی۔ مگر تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اس حویلی کے قانون تمہارے باپ نے بنائے ہیں اپنے آباء و اجداد کی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے، اور سارا خاندان اس میں بخوشی جکڑا ہوا ہے۔ جائیدادیں پھل پھول رہی ہیں، خاندان سے باہر شادی کرنا زنا کے برابر سمجھا جاتا ہے، مگر صرف لڑکیوں کے لیے، اور لڑکے اگر اپنی پسند کی غیر برادری کی لڑکی کو اٹھا بھی لائیں تو وہ مردانگی ہے۔ اعلیٰ نسل کے گھوڑے دے کر کسی کو نوکرانی خرید لینا تو بہت عام سی مثال ہے اس حویلی کی، اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ 20 سالوں کے بعد تمہارا شوہر جوان ہو جائے گا اور تم سے تو صرف 20 سال ہی چھوٹا ہوگا۔ میری جیسی قسمت تو نہیں نا کہ بس رات میں چنگاریاں ہی ڈھونڈتی رہو۔ اس کا لہجہ بلکنے لگا، کرلانے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں انجام بہت تسکین دے رہا تھا۔ ڈوبتی کشتی میں اسے اپنے ساتھ پا کر بہت اطمینان کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے نگین کی باتوں کو کسی وقتی دورے کے اثر خیال کر کے خود کو طفل تسلیاں دیں، مگر اگلے چند دنوں میں اسے پتہ چل گیا کہ یہ ایک دلخراش حقیقت ہے، اور بڑے چچا کی متوقع اولاد اگر بیٹا ہوا تو اس سے شہر گل کا رشتہ جڑنے والا تھا۔ وہ سنتے ہی ڈھہ گئی۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی دوسری قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔